औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम वज़ाइफ़ुल अबरार के साथ मैं हूँ सैयद नजमुल हसन। अल्लाह ताला ने इंसान की भलाई के लिए, उसकी हदायत के लिए कुरान करीम को नाजिल किया। कुरान करीम का मौजू ही इंसान है। कुरान करीम का हर एक मौजू इंसान से जो मुंसलिक है। इंसान की फलाह व बहबूद के लिए और उसकी तरक्की के लिए इंसान ने जहाँ तक जो खुदा को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन खुद खुदा ने कुरान को नाजिल करके इंसान को अपने करीब आने का मौका दिया। नाज़रीन, आपको ये सुन के एक अजीब लुत्फ़ आएगा कि अल्लाह ताला बहाने ढूंढता है कि किसी तरह इंसान अपनी बख्शिश जो मेरी रहमत है उसके करीब आ जाए। इसी के लिए एक ऐसा सूरा कुरान करीम में नाजिल किया जिसे सूरह कद्र कहते हैं। तो सूरह कद्र अपनी मंजिलत के लिहाज से, अपनी इज़्ज़त के लिहाज से, जैसे कि नाम से वाज़ेह है, सूरह कद्र में कद्र, इज़्ज़त और मंजिलत का जिक्र है। इंसान की मंजिलत, इंसान की कद्र के बारे में बात की गई है। तो सूरह कद्र कुरान करीम का तरतीब नज़ूल के लिहाज से कुरान करीम में ये 25वें नंबर का सूरा है, और तरतीब किताबत के लिहाज से जो सूरह कद्र है उसका नंबर 97 बनता है। कुरान करीम में जो सूरह कद्र है उसकी कुल 5 आयात हैं और इसके तकरीबन 30 अल्फाज हैं और 114 हरूफ बनते हैं। नाजरीन, इस कदर से भरपूर यह सूरह कद्र है कि इसमें जिस किताब का जिक्र किया कि हमने उसे नाजिल किया, ये कुरान करीम किताबों में से जो अल्लाह ने आसमानी किताबें नाजिल की हैं उसमें जो कुरान को जो है वह साहिब कद्र है, उसको एक कद्र की निगाह से देखा जाता है कि कद्र वाली ये किताब है। तो इसी तरह जिस पैगंबर पर यह किताब नाजिल हुई, नबियों में, पैगंबरों में, वो साहिब कद्र हैं। और जिस महीने में इस किताब को नाजिल किया गया वो महीना महीनों में अफजल है। और जिस उम्मत पे, नाजरीन, जिस उम्मत पे ये कुरान करीम को नाजिल किया गया, जिसकी हदायत के लिए कुरान करीम को भेजा गया, वो उम्मत भी दूसरी उम्मतों में साहिब कद्र है। तो इस साहिब कद्र वाली जो सूरत है, आज इस मौजू पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं। फ़ज़ाइल के लिहाज से, अपनी फजीलतों के लिहाज से ये अपना सानी कोई नहीं रखती। 1000 महीनों से अफजल है एक रात जिसे लैलतुल कद्र कहते हैं। एक ऐसी रात जो इंसान, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर इंसान गुनाहों में रहे, गुनाहों से भरपूर रहे, बहुत सारी खताएं करता रहे, लेकिन अल्लाह ने उसकी आस, उसकी उम्मीद को ख़त्म होने नहीं दिया, फिर एक ऐसी रात का पैकेज दे दिया जिसे लैलतुल कद्र कहते हैं। और इस ऐसी रात जो 1000 महीनों से अफजल है, 1000 महीनों से बेहतर है। अब इस बेहतर को कौन समझे? ये एक नेमतों का, एक रहमतों का, एक ना ख़त्म होने वाला लामतनाही एक सिलसिला है। नाजरीन, आप ये रमज़ान की आमद है, तो इस महीने में जो लैलतुल कद्र है अनोखी, एक निराली अहमियत की हामिल है। तो क्यों ना हम इस सूरह कद्र के फ़ज़ाइल को रमज़ान के जो अय्याम हैं उनमें उनको अपना विर्द और अपना वजीफ़ा बनाएं और अल्लाह से उसकी खुशनुदी हासिल करने का ये मौका कभी अपने हाथ से जाने ना दें। आज फ़ज़ाइल में जो सबसे पहली बात मैं जिक्र कर रहा हूँ, फजीलत इसकी सबसे बड़ी ये है कि ये इंसान की सरासर बख्शिश है। इंसान की सिर्फ बख्शिश ही बख्शिश है, इंसान की फजीलत भी इसी में है। और इंतहा होगी ये नाजरीन कि अल्लाह ने इंसान की फलाह के लिए, बहबूद के लिए, उसकी रहनुमाई के लिए ना सिर्फ रूह उतरते हैं बल्कि जौक दर जौक फरिश्ते ज़मीन पे उतरते हैं। तो इससे इंसान की बरतरी और अहमियत का अंदाज़ा और ज़्यादा हो जाता है कि उसकी फलाह के लिए फरिश्तों की ड्यूटी लगा दी गई है कि वह ज़मीन पे आएँ और इंसान के रिज़्क़ में इजाफा करें, इंसान की दुआओं की कबूलियत के लिए दुआएं करें, इंसान की बीमारियों के लिए शफा बन जाए, हत्ता कि जो इंसान मकरूज़ है उसका कर्ज अदा कर दें, जो इंसान बे औलाद है उसके लिए औलाद की दुआ करें, जो इंसान बेरिज़्क़ है उसके रिज़्क़ की बात करें। तो ये वो अपनी सारी जो फरिश्ते नाजिल होते हैं, जो रूह नाजिल होते हैं, जो रूह होती है वो आपके रूहानी मसाइल का, रूहानी बीमारियों का इलाज करती है। और जो फरिश्ते नाजिल होते हैं, जो भी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, जो आपको ज़िंदगी के मसाइल हैं, उन सब को लेके वो अपनी दुआएं होती हैं, जो हमारी दरख्वास्तें हैं, वो उस पाक परवरदिगार तक पहुँचाते हैं और वो वहाँ से कबूलियत की सनद हासिल करते हैं। तो जो सूरह कद्र है उसमें आज का जो पहला जो मैं आपको जो वजीफ़ा जो है वो बयान करने जा रहा हूँ, उसमें जो लोग रूहानियत के दिलदादा हैं, चाहते हैं कि हमारे अंदर रूहानियत उतर आ जाए, हम
آپ اپنی آنکھ بند کریں اور ہمارے سامنے وہ سارے منظر آ جائیں جو اللہ نے اپنے چھپائے ہوئے ہیں، لیکن انسان وہ اس کو تلاش نہیں کرتا، تو وہ ساری زمین کے جو خزانے ہیں ان کی نظروں میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، فضیلتوں کے وہ جو ایک باب ہے نئے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، آنکھوں کے آگے سے پردے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے فضائل کے لیے دیکھیں یہ کوشش کرنے والوں کو ملتا ہے، جو کوشش کرتے ہیں ان کو ملے گا۔ تو ہر جو آپ سحری کرتے ہیں، آپ نے روزہ رکھا تو روزے کا آپ فجر پڑھیں گے، تو فجر کے بعد آپ 2 رکعت نماز پڑھیں۔ جو روحانیت کے لوگ ہیں ان کے لیے بتا رہا ہوں، جو روحانیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہمارا دل عبادت میں لگا رہے، ہمارا دل اپنے پاک پروردگار کی طرف سے اس کا رجوع رہے، تو ان کے لیے یہ میں بتا رہا ہوں کہ فجر کے بعد آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، اور ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور پھر دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 30 مرتبہ سورہ انا انزلنا یعنی جو سورہ قدر ہے اس کی تلاوت کریں۔ تو اس سے ہوگا کیا؟ اور دعا میں یہ کہیں کہ یا اللہ تجھے اس پاک ماہ جو رمضان المبارک ہے اس کا واسطہ، تجھے اپنے محمد مصطفیٰ کا واسطہ، یہ واسطہ دیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جب آپ 30 روزے رکھ لیں گے اور یہ 30 دن کی آپ کا یہ جو وظائف ہے آپ کا جاری رہے گا، تو آپ کے اندر ایک ایسا تبدیلی آئے گی، ایسا چینج آئے گا، آپ دیکھیں گے کہ مجھے تو پتہ لگنے لگا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ یہ میرا اپنا ذاتی تجربے میں کچھ بھی بیان کر رہا ہوں، تو آپ کے اندر یہ نئے نئے باب کھلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی سامنے آپ کے سامنے کوئی حدیث، کوئی قرآن کی آیت بیان کرتا ہے تو آپ کو خود سے اندر سے گواہی آنا شروع ہو جاتی ہے کہ شاید اس کا ترجمہ یہ ہوگا، اللہ یہ کہنا چاہتا ہے۔ یعنی آپ کے اندر ایک روحانیت، ایک دل لگاؤ، ایک چیز آ جائے گی کہ میں یہ کروں، آپ کا دل عبادت میں لگ جائے گا، آپ کا دل نیکی کی طرف مائل ہو جائے گا، آپ کو گناہوں کا بالکل یہ خیال بھی نہیں آئے گا کہ میں نے کوئی گناہ کرنا ہے۔ تو یہ پہلا وظیفہ تھا ان لوگوں کے لیے جو روحانیت کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ آج کل ہر طرف بے روزگاری ہے، انسان اپنے رزق کے لیے بہت زیادہ پریشان ہے، اتنی بے روزگاری ہے کہ جرائم میں اضافہ شروع ہو گیا ہے۔ تو رزق کی کشائش کے لیے، رزق میں اضافے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر کو آپ کا وسیلہ بنایا ہے۔ رزق میں اضافے کے لیے آپ جب گھر سے نکلنے لگیں، جب آپ اپنا پایوں گھر سے دہلیز سے باہر نکالیں، تو اس وقت آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور 5 مرتبہ درود پاک کا ورد کریں۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے 5 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے جسم پہ ایک پھونک مار لیں۔ اس کے بعد آپ اس یقین سے اپنے کام کی طرف جائیں کہ آج کا دن میرا ایک نیا دن ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی دنوں میں، بالکل تھوڑے ہی وقت میں آپ کے رزق میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کے رزق میں برکت آئے گی، نئے نئے راستے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ جہاں سے نا امیدی تھی وہاں سے امید آنا شروع ہو گئی ہے۔ جن لوگوں نے آپ سے کانٹیکٹ ختم کر دیے تھے وہ لوگ آپ کو دوبارہ بلانے پہ راضی ہو گئے۔ ایک بالکل معجزاتی قسم کا یہ میں آپ کو جو ہے یہ عمل میں نے بتایا ہے کہ 11 مرتبہ کا ذکر ہے سورہ انا انزلنا کا، سورہ قدر کا، جب آپ گھر سے نکلیں۔ تو اسی طرح انسان چاہتا ہے کہ میں پرکشش نظر آؤں، انسان چاہتا ہے کہ میری اٹریکشن ہو، میں دوسرے والے کو اچھا لگوں۔ تو اس کے لیے بھی ایک یہ ہے کہ آپ جب گھر سے نکلیں تو آپ 7 مرتبہ کا ورد ہے، اول و آخر 5 مرتبہ درود شریف ہے، یہ 7 مرتبہ آپ نے سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرنی ہے، سورہ قدر کی تلاوت کرنی ہے، اور وہی عمل کہ اپنے اوپر پھونک مار لینی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی دنوں میں آپ میں اندر ایک اٹریکشن پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ بالکل کوئی بڑی باتیں نہیں ہیں، بالکل چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، آپ چلتے پھرتے کر سکتے ہیں، کوئی بہت بڑا آپ نے کوئی جتن کرنا نہیں ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے اس جو روحانیت ہے اس میں اضافہ کرے، قرآن کے ذریعے اپنے رزق میں اضافہ کرے، قرآن کے ذریعے اپنے آپ کو پرکشش بنائے۔ تو اسی طرح بیماریوں سے انسان آج کل بہت عاجز ہے، مختلف قسم کی بیماریاں ہیں جو انسان کو لاحق ہیں، جس میں ڈپریشن ہے، جس میں بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، بھول جانے کی ایک مرض جو ہے وہ بھی اس میں آتی ہے، تو شوگر کا جو مسئلہ ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ تو اگر آپ ماہ ایام یعنی جو رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہے اسی دن سے ایک بوتل پانی کی لیں، اس کے اوپر 313 مرتبہ سورہ انا انزلنا کا جو ہے وہ ذکر کرے، سورہ قدر کا ذکر کرے، تو اور اس میں سے ایک گھونٹ پی لیں، پھر اگلے دن بھی ایسا کریں، یہاں تک کہ روزانہ آپ 30 گھونٹ یعنی 30 دنوں کے جو روزے ہیں اس میں 30 گھونٹ آپ پی لیں گے، اور وہ بوتل بھی آپ کے پاس پانی اس میں بچ جائے گا، وہ بعد میں استعمال کر لیجئے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ واضح طور پہ آپ کی بیماری میں آپ کو شفا ہو جائے گی۔ تو اس کے علاوہ
اور بہت ساری درد ہے، جیسے پیٹ کا درد ہے، بچوں کو درد ہوتا ہے پیٹ میں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ان کو کون سا مسئلہ ہے، بچے بہت زیادہ روتے ہیں، بہت زیادہ چیختے ہیں، تو سورہ انا انزلنا میں، سورہ قدر میں بھی اس کا ایک اللہ تعالیٰ نے حل دیا ہے کہ بچے کے پیٹ پہ ہاتھ رکھیں اور 7 مرتبہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کریں، سورہ قدر کی تلاوت کریں، تو بچہ کو شفا ہو جائے گی، وہ رونا بند کر دے گا۔ تو یہ بہت سارے ایک لامتناہی سلسلہ ہے اس کے فضائل کا جو آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں۔ سورہ جو قدر ہے اس میں ایک بہت بڑا ایک اور وظیفہ ہے کہ جب آپ وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے لیے آپ جاتے ہیں، آپ نے وضو کر لیا تو اس میں 1 مرتبہ آپ سورہ انا انزلنا کی آپ نے تلاوت کرنی ہے، سورہ قدر کی تلاوت کرنی ہے۔ تو اس کے بعد اپنے جو ہاتھ ہے وہ چہرے پہ، اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے کے اوپر پھیر لیں، اس سے کیا ہوگا، آپ کے چہرے میں ایک روحانیت آ جائے گی، ایک نورانیت آ جائے گی، آپ دیکھیں گے کہ آپ لوگوں کو اچھا لگنا شروع ہو جائیں گے۔ تو سورہ جو قدر ہے وہ کائنات میں آپ کی قدر کی ضامن ہے، آپ کی عزت کرواتی ہے، عظمت والی صورت ہے، عزت والی صورت ہے۔ تو ناظرین اور قارئین، میں چاہتا ہوں کہ اسی تسلسل سے میں آپ کو مختلف قرآن کی جو صورتیں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں۔ تو یہ جو ہمارا وظائف الابرار کا یہ سلسلہ ہے یہ آپ تک پہنچتا رہے، ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا، ہمیں پتہ لگے کہ آپ نے اس پہ کتنا عمل کیا ہے۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ اس میں ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ وظائف الابرار کا یہ جو سلسلہ ہے یہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا اور ہم آپ کی ایسے ہی خدمت کرتے رہیں گے۔ عکس، سچائیوں اور حقائق کا عکس۔